بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے جذباتی بلوغت کی۔ ایک شخصیت جو جذباتی طور پہ بالغ ہے اس کے کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک شخص جسے ہم عموماً عام زبان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جذباتی آدمی ہے، ہم اسے کہیں گے یہ ایک ریئیکٹیو آدمی ہے۔ ریئیکٹیو کے مقابلے میں جو اس کی ضد ہے اس کو پرو ایکٹیو پرسنالٹی کہتے ہیں۔ ریئیکٹیو یا جذباتی طور پہ نابالغ شخصیت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو زندگی گزارتے ہیں اس میں ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں محرک، انگریزی میں اس کو سٹیمولس کہتے ہیں۔ محرک بیرونی بھی ہوتے ہیں اور محرک اندرونی بھی ہوتے ہیں۔ محرک کیا کرتے ہیں؟ محرک کا کام ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک تالاب ہے، تالاب کا پانی ہے، اس تالاب میں آپ پتھر مار دیں تو اس کے اندر لہریں پیدا ہوتی ہیں اور ایک تلاطم جنم لیتا ہے۔ ایک جو تالاب کے اندر سکون سا ہوتا ہے وہ سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ آپ نے اس تالاب کے اندر پتھر مار دی، تو یہ پتھر تالاب کے اندر ایک بیرونی محرک ہے جس نے تلاطم یا ہیجان میں اس تالاب کو مبتلا کر دیا۔ ہماری زندگی بھی اسی طرح چلتی ہے کہ عام نارمل روٹین میں زندگی چل رہی ہوتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی بیرونی محرک یا کوئی اندرونی محرک ہماری زندگی کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ اور جس طرح سمندر کے اندر لہریں یا تالاب کے اندر لہریں پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح ہماری شخصیت کے اندر بھی جذباتی لہریں پیدا ہوتی ہیں اس محرک کے ذریعے سے۔ تو ایک ایسی شخصیت کہ جب بھی کوئی بیرونی محرک آئے، کوئی سٹیمولس آئے، تو اس میں اتنی زیادہ جذباتی لہریں پیدا ہوں کہ وہ جذبات اس کی شخصیت کو کنٹرول کر لیں۔ عام حالات میں ہماری جو شخصیت ہے وہ عقل کے، ہمارے علم کے، ہمارے تجربے کے، ہمارے فہم کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ ہم اپنے علم سے، اپنے تجربے سے، اپنے جو بھی ہمارا فہم اور ادراک ہے اس کے اوپر زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی بیرونی محرک آتا ہے تو اس وقت ہماری زندگی میں جو تلاطم پیدا ہوتا ہے وہ تلاطم اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ علم، عقل، فہم، ادراک پیچھے چلے جائیں، اور وہ جو جذباتی لہریں ہماری زندگی میں پیدا ہوئی ہیں وہ جذباتی لہریں ایک خاص وقت کے لیے ہماری شخصیت کو کنٹرول کر لیں۔ مثلا غصہ آ گیا، غصہ جو ہے ایک بیرونی محرک ہے، اندرونی یا بیرونی محرک ہے۔ اس غصے کی لہریں اتنی شدید ہوئی کہ انسان عقل سے بھی گیا، ذہانت سے بھی گیا، علم سے بھی گیا، بالکل ایک ایب نارمل شخصیت ہو گیا۔ اس غصے نے اس پرسنالٹی کو بالکل قابو کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد جب غصہ اترا تو انسان پھر نارمل ہو گیا، لیکن اس غصے میں وہ کیا کر گیا ہے اس کو سمجھ نہیں آئی۔ یہی حال باقی جذبات کا بھی ہے۔ خوف کے جذبے میں بعض لوگ ایب نارمل ہو جاتے ہیں، بعض لوگ خوشی کے جذبے میں ایب نارمل ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو کسی کی محبت پوزیس کر لیتی ہے، ساری عقل جاتی رہتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی جذبات ہیں یہ ایک کسی بھی محرک کی وجہ سے جذباتی لہریں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ایک امیچور شخصیت یا جس کو کہیں جذباتی طور پہ امیچور شخصیت کی نشانی یہ ہے کہ فوراً ایسے موقع پہ اس کا جو کنٹرول ہے وہ عقل اور فہم اور ادراک اور دانش اور علم کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور جذبات اس کو وقتی طور پہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک ریئیکٹیو پرسنالٹی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک پرو ایکٹیو پرسنالٹی وہ ہے کہ یہ محرکات جو بیرونی ہیں اس پر بھی وارد ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اب عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، جذبات کو وہ کبھی بھی
موقع نہیں دیتا کہ اس کی پرسنالٹی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کر جذبات اس کی پرسنالٹی کو کچھ دیر کے لیے ڈرائیو کرنا شروع کر دیں، قابو کر لیں، گرفت کر لیں۔ پرویکٹیو آدمی ایسے نہیں کرتا۔ وہ کس طرح نہیں کرتا کہ اس کے اندر یہ کنٹرول ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جذباتی معاملہ ابھرتا ہے وہ ڈیلے کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کام اینڈ کول رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ جو جذبات ہیں ابھی ابھرے ہیں، انہوں نے 10 منٹ میں، 5 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں، صبح سے شام تک یا آج سے کل تک ختم ہو جانا ہے۔ جب تک یہ جذبات میرے اوپر سوار ہیں مجھے کوئی ایکشن نہیں کرنا، مجھے بالکل اپنے آپ کو قابو کر کے صبر سے کام لینا۔ ہاں، جس وقت یہ جذبات اتریں گے میری عقل اور فہم واپس آئے گی، وہ میری شخصیت کا کنٹرول سنبھالے گی، تب میں سوچوں گا، تب میں اپنے علم کو، اپنی دانش کو، اپنی عقل کو، اپنے تخیل کو استعمال کرتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور پھر میں ویسا کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو شخصیت۔ اس کے مقابلے میں ری ایکٹیو شخصیت یہ ہے کہ وہ اس کے پاس یہ ڈیسیژن کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، جو ہی جذبات یا کوئی بھی بیرونی محرک ابھرتا ہے اس پر وہ فوراً سے پہلے ری ایکشن کر دیتی ہے۔ اب یہ جو ری ایکشن کا لفظ ہے، ری ایکشن اس عمل کو کہتے ہیں جو جذبات کے تحت آ کر بغیر کسی کیلکولیشن کے، بغیر سوچے سمجھے ایک دم کر دیا جائے، اس کو ری ایکشن کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ رد عمل کہ جب بھی کوئی بیرونی محرک آئے اور آپ کے سکون کو، آپ کی شخصیت میں جذباتی لہریں ابھارے تو آپ خاموش ہو جائیں، بالکل نہ بات کریں، نہ ہاتھ اٹھائیں، نہ پاؤں اٹھائیں، صبر کریں، یہ جان لیں کہ اس وقت میری عقل فہم وہ دور جا چکی ہے، اس وقت میرے اوپر اندھے جذبات کا غلبہ ہو چکا ہے۔ تو آپ ان اندھے جذبات کا غلبہ جب تک رہے، آپ کے اندر یہ قوت ہو کہ آپ کچھ نہ کریں، بیٹھے رہیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں، کام اینڈ کول کریں۔ اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ وہ جذبات اتر گئے، اور جذبات اتر گئے کے لیے اردو میں بڑا اچھا محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ رات گئی بات گئی، کم از کم 1 دن ڈیلے کر لیں اس کام پہ۔ جو بھی چیز آپ کو جذباتی طور پہ متلاطم کر دے، آپ کے اندر جذباتی لہریں ابھار دے، اس چیز کو کے اوپر ایکشن کرنے سے یا ری ایکشن کرنے کو ڈیلے کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ یہ جذبات اتر گئے، اب سوچیں، غور کریں، کسی سے مشورہ کریں، کسی دوست کے پاس چلے جائیں، بالکل جلدی نہ کریں، اپنے سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، اپنا عقل، اپنا شعور، اس کو کام میں لائیں، مشورہ کریں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس چیز کو رسپانس کہتے ہیں۔ کیلکولیٹڈ ایکشن، ٹائم ڈیلیڈ اینڈ کیلکولیٹڈ ایکشن از کالڈ رسپانس، اور فوری انکیلکولیٹڈ ایکشن کو کہتے ہیں ری ایکشن۔ ایک جذباتی طور پہ امیچیور شخص، ایک جذباتی طور پہ نابالغ شخص ہمیشہ ری ایکشن دیتا ہے، جبکہ ایک جذباتی طور پہ بالغ شخص ہمیشہ رسپانس دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی ری ایکشن نہیں کرتا، وہ اپنے عمل کو ڈیلے کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، پھر کیلکولیٹڈ ایکشن دیتا ہے، رسپانس۔ اس کو کہتے ہیں انسان کی آزادی۔ انسان اگر آزاد ہے تو اس کی آزادی کا ایک معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی محرک، کوئی بیرونی چیز آئے، وہ جذبات کا غلام بن جائے، اگر وہ آزاد آدمی نہیں ہے، وہ تو جذبات کی زنجیریں اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہیں، وہ تو جذبات کا غلام ہے۔ آپ نے اپنے جذبات سے یہ اپنی غلامی، اپنی آزادی ریکلیم کرنی ہے۔ جذبات نے، آپ کے جذبات نے آپ کی آزادی کو اپنے پاس گرپ کیا ہوا، پکڑا ہوا ہے، چینز ڈالی ہوئی ہیں آپ کو۔ آپ نے اپنے جذبات سے
اپنی آزادی واپس حاصل کرنی ہے۔ وہ جو چینز، وہ جو زنجیریں آپ کو جذبات نے ڈالی ہوئی ہیں، وہ زنجیریں توڑنی ہے یا کھولنی ہے۔ اور یہ آپ کی جو زنجیریں ہیں، یہ اپنے عقل، فہم، شعور، ادراک، علم، تجربے کے ہاتھ میں دینی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی محرک آئے گا تو سب سے پہلے جذبات اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، ابھرتے ہیں، ری ایکشن کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت کو ڈیلے کر سکے، صبر کر سکے، جواب نہ دے، جب وہ دیکھے کہ جذبات اتر گئے، کسی کے 1 گھنٹے میں اتر جائیں گے، کسی کے 1 پہر میں اتر جائیں گے، کسی کے صبح سے شام تک اتر جائیں گے، نہیں تو ایک دن گزر کے اوور دا نائٹ جذبات اوپر اتر ہی جاتے ہیں۔ اس وقت وہ جب دوبارہ سوچے سمجھے کہ ہاں جی میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں نے جذبات کے تحت فیصلہ نہیں کرنا، میں نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، اور اس کے بعد رسپانس کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رسپانسیبل آدمی۔ یہ آزاد شخص ہے، یہ پرو ایکٹیو شخص ہے، یہ جذباتی طور پہ میچور شخص ہے۔ ہم نے ہماری آزادی ہمارے جذبات کی بھینٹ چڑھی ہوئی ہے، جذبات نے ہمیں قابو کیا ہوا، ہم نے ان سے اپنی آزادی چھیننی ہے، چھین کر اپنی عقل کے حوالے کرنی، اپنی فہم کے حوالے کرنی، اپنے تخیل اور شعور کے حوالے کرنی۔ جب ہم یہ کر سکیں گے تو یہ پہلی فتح ہوگی کہ آپ جذباتیت یا ایموشنلی وہ امیچورٹی سے میچورٹی کی طرف یہ آپ کا پہلا قدم ہوگا۔ ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ مزید کیا اقدامات کرنے پڑیں گے، اور ری ایکٹیو سے پرو ایکٹیو بننے میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، یا کیا کیا اس کے پہلو ہیں، کس کس جہت سے اس کو دیکھنا ہوگا، یہ ہم انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو سنیے گا اور ضرور اس پہ رسپانڈ کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ جزاک اللہ۔